میں نے نہیں چرایا آپ کے پیسے صاحب جی، میں چور نہیں ہوں۔ وہ اپنا گریبان ان کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی تگ و دو کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے چور چور کی گردان لاپ رہے تھے۔ بلاؤ پولیس کو، ایسے یہ نہیں مانے گا۔ دکان میں آخر تم ہی تھے نا، تمہارے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ پیسے اگر تم نے نہیں چرائے تو کس نے چرائے ہیں؟ ہاشم صاحب اپنے ملازم کو پولیس بلانے کا کہتے حذیفہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ حذیفہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے نہیں چرائے ہیں، جب میں دکان میں نہیں تھا تب پیسے چوری ہو گئے تھے، میں نے نہیں چرائے پیسے۔ وہ ان سے نم آواز میں فریاد کر رہا تھا، جو اس کی فریاد یوں نظر انداز کر رہے تھے جیسے ان کی سماعتوں تک پہنچی ہی نہ ہو۔ صاحب جی، اس بیگ سے یہ پیسے نکلے ہیں، پورے 4 لاکھ ہیں۔ یہی چور ہے، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، بیگ بھی تیار ہے اس کا۔ اپنے ملازم کی بات سنتے ہاشم صاحب نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ یہ میری کمیٹی کے پیسے ہیں، میری بہن کے جہیز کے صاحب جی، میں نے چوری نہیں کی۔ پولیس کو کارخانے میں آتا دیکھ وہ پھر سے اپنی صفائی دے رہا تھا، لیکن سیٹھ ہاشم اسے پولیس کے حوالے کر گئے تھے۔ لے جائیں اسے، چوری کی ہے اس نے، پیسے چرائے ہیں میرے۔ ہاشم صاحب کے کہنے پر حذیفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مت کریں ایسا، میں چور نہیں ہوں، وہ پیسے میری محنت کے کمائے ہوئے ہیں، میری بہن کے جہیز کے ہیں۔ وہ فریاد کر رہا تھا، اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی فریادوں پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ 25 سالہ حذیفہ کا تعلق پشاور کے گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ کم عمری میں باپ کے گزر جانے کے بعد بیوہ ماں اور بڑی بہن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد اس نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور پنجاب کے شہر میں آ کر مختلف نوکریاں کرنے لگا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے ہی اس نے ہاشم صاحب کے لکڑیوں کے کارخانے میں ملازمت شروع کی تھی۔ اپنی محنت کی کمائی سے اس نے ایک کمیٹی ڈالی تھی۔ اس کی بہن کی شادی 2-3 دنوں میں تھی، اسے اپنے آبائی گھر واپس جانا تھا۔ کمیٹی کے کھلتے ہی وہ ہاشم صاحب سے واپس گھر جانے کی اجازت لے چکا تھا۔ صبح کی بات ہے جب وہ ناشتہ کرنے کے غرض سے کارخانے کو کھلا چھوڑتے، کارخانے سے 2 دکانیں چھوڑتے وہاں موجود ہوٹل سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا دھیان کارخانے کی جانب ہی تھا جب ہوٹل والے کو بل دینے کی خاطر اس کا دھیان کارخانے سے ہٹا، اور پھر یہ ڈکیتی کی کارروائی ہو گئی جس کا سارا الزام اس کے سر لگا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے اسے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا ان 3 مہینوں میں اس کی بہن کی شادی ٹوٹ چکی ہوگی۔ جہیز نہ دینے پر اس کی ماں صدمے کے زیر اثر بستر مرگ پر ہوگی۔ نہ جانے وہ دونوں جانتی بھی ہوں گی کہ وہ اس اندھیری جیل میں قید ہے۔ اٹھو جوان، تمہاری آزادی کا وقت ہو گیا ہے۔ جیلر کی بات سنتے اس نے جھکا سر اٹھائے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کس نے کارروائی کی میری بیل؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ مستصفر ہوا۔ تمہارے دوستوں نے؟ جیلر کے کہنے پر اسے دوسرا دھچکا لگا، کیونکہ شہر میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ جیلر کی ہمراہی میں وہ باہر آیا۔ سامنے اپنے گاؤں کے دوستوں کو دیکھتے وہ فوراً سے ان کے گلے لگا۔ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اور امی اور آپ ہی کیسی ہیں؟ حذیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 3 مہینے پہلے جہیز نہ دینے اور تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے آپ ہی کی بارات واپس چلی گئی حذیفہ۔ تمہاری موریں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں، انہیں فالج کا اٹیک آیا۔ 3 مہینے پہلے ہم شہر آئے تھے آپ ہی کے کہنے پر، لیکن تم جہاں کام کرتے تھے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ یہ بھلا ہو اس شخص کا جو تمہارے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے ہم سے رابطہ کرتے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا۔ حذیفہ اپنے دوست اسد کی بات سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہاشم صاحب کے لیے بلا کی نفرت آ سمائی۔ بیل کے پیسے کہاں سے آئے؟ حذیفہ نے پوچھا۔ آپ ہی نے اپنا زیور جو ان کی شادی کے لیے اماں نے اپنی زمین بیچ کر بنایا تھا، اسے بیچ کر ہمیں پیسے دیے تھے تیری بیل کے لیے۔ اسد کے ساتھ موجود امجد نے اسے بتایا۔ حذیفہ کی شہد رنگ آنکھوں میں سرخی نے اپنی جگہ بنائی۔ یہ سب اس ہاشم کی وجہ سے ہوا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حذیفہ زیر لب سرد مہری سے کہتا ان دونوں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی میں آئے تھے جو قدرے پرانی تھی۔
لیکن انہیں عزیز تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہاشم صاحب کے گھر کی راہ لی۔ گھر کو سجا دیکھ اس نے چوکیدار سے پوچھا، جس نے اسے بتایا کہ ہاشم صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، کل بارات کا دن ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے تو حذیفہ؟ اگلا دن نکل آیا تھا اور وہ تینوں ہاشم صاحب کے گھر کے باہر ایک کونے میں محتاط انداز میں بیٹھے تھے۔ اس کی بیٹی کو اغوا۔ حذیفہ کی بات سنتے ہی وہ جو شدید نیند میں غرق انگڑائی لیتے اپنی نیند بھگا رہے تھے، شوق ہوئے۔ پاگل ہو گیا ہے کیا تو؟ اغوا کار نہیں ہے، ہم دوبارہ جیل جانا ہے کیا؟ دیکھ میرے بھائی، تجھے پسند آ گئی ہوگی وہ کال کوٹری، مجھے بھری جوانی کے دن جیل میں نہیں گزارنے۔ امجد فوراً سے نفی میں سر ہلاتے بولا۔ حذیفہ نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جیل سے آنے کے بعد تو خون خوار ہو گیا ہے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، جگری یار ہے میرا، جو بولے گا وہ کریں گے۔ امجد اس کی گھوری پر سیدھا ہوتے منمناتے ہوئے بولا۔ اسد نے بمشکل اسے بھیگی بلی بنے دیکھ اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ دیکھ، شاید یہی ہے بیٹی اس کی۔ کالی چادر میں ڈھکی وہ چہرے کو نقاب سے چھپائے مایوں کے لباس میں ہاتھوں کو مہندی سے رنگ باہر آتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حذیفہ تیزی سے گاڑی میں ان دونوں کے ہمراہ سوار ہوتے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا گیا۔ میم، آپ کے گھر سے گاڑی آ گئی ہے۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے سجے روپ کو دیکھ رہی تھی جب سیلون میں موجود ایک ورکر نے اسے آگاہ کیا۔ کشف مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا لہنگا سنبھالتے وہ سیلون سے باہر نکلی تھی۔ سڑک کو سنسان دیکھ اسے حیرت ہوئی، یہاں تو صرف ایک ہائی روف موجود تھی، اس کی گاڑی تو کہیں نہیں تھی۔ یہ سوچ کر اس ورکر کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ پلٹنے لگی جب اسی پل عقب سے آتے ایک ہاتھ نے اس کی گردن کے مخصوص نس دباتے اسے ہوش و حواس سے غافل کیا تھا۔ کیا منہ کھولے دیکھ رہے ہو مجھے؟ گاڑی کا دروازہ کھولو جلدی۔ ان دونوں کو اپنی جانب حیرت سے واہ ہوئے لبوں کے ہمراہ دیکھتے پا کر وہ بمشکل کشف کے وجود کو سنبھالتے بولا۔ لہنگا بھاری تھا، اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اسد نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ امجد سب کچھ چھوڑے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ حذیفہ کو یہ ٹرک کیسے پتہ چلی۔ جیل میں ایک دوست نے بتایا تھا، اس نے بتایا تھا ایسے بھی بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ اب بیٹھ جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ حذیفہ کشف کے وجود کو گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ امجد جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا۔ جیسا وہ ہو گیا تھا جیل میں رہ کر، کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ جاتا۔ دکھتی نازک سی ہے لیکن ہاتھی جیسا وزن ہے۔ حذیفہ نے ایک نگاہ کشف کے چہرے پر ڈالی تھی۔ گہرے سرخ اور گولڈن امتزاج کے لباس میں ملبوس، زیورات سے لدی، میک اپ سے نقوش کو مزید ابھارے وہ حسین لگ رہی تھی کہ حذیفہ کے دل نے بیٹ مس کی۔ چھوٹی سی ناک جس میں نتھ ڈالی گئی تھی، سرخی یاقوتی لب، گھنی پلکیں جو اس وقت عارض پر سایہ فگن تھی۔ حذیفہ تیزی سے نظریں اس سے پھیرتے بڑبڑایا۔ ان کی گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، وہ تو دیکھ سکتے تھے باہر بھی، لیکن باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ خان تھے، ان کے گھر کی خواتین بھی اس گاڑی میں سفر کرتی تھی اور ان کے پردے کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا، اسی وجہ سے ان کی بچت ہو گئی۔ پشاور اپنے گاؤں کے حدود میں آتے وہ اپنے گھر جانے کے بجائے امجد کے گھر آیا تھا۔ کشف کے وجود کو بازو میں اٹھاتے اس کے وجود کو ایک الگ سے احساس نے آن گھیرا تھا۔ سر جھٹکے وہ اسی لیے کمرے میں آتے وہاں موجود چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کرتے وہ باہر آیا تھا۔ اب تینوں دوست مل کر صحن میں بیٹھے اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ حذیفہ نے تمام واقعات سے آگاہ کر رہا تھا جو اس کے ساتھ ہوئے۔ سمرین جو شدت سے ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی، گاؤں کے ایک بزرگ کے بتانے پر کہ وہ تینوں امجد کے گھر موجود ہیں، حیرت زدہ ہوتے پردہ کرتے اپنے گھر سے نکلی۔ مورے دوائی کھا کر سو رہی تھی اور امجد کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ وہ تینوں ابھی باتوں میں مشغول تھے جب کمرے کا دروازہ بجنے اور اس لڑکی کے چیخنے کی آواز سنتے اپنے لب بھیج گئے۔ ابھی حذیفہ اس کمرے کی جانب بڑھتا، جب اندر آتی اپنی بہن کو دیکھتے اس نے لب باہم سختی سے بھیجے۔ سمرین جو 3 مہینوں بعد اپنے بھائی کو سامنے دیکھ آپ دیدہ ہوئی تھی،
لڑکی کے چیخنے کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے ان تینوں کی جانب دیکھا۔ حذیفہ نے بہن کی بے یقین نظروں میں دیکھتے مجرموں کی طرح سر جھکایا۔ کیا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ لڑکی؟ سمرین ان تینوں کے جھکے سر کو دیکھتے گویا ہوئی۔ بتاؤ گے تم تینوں؟ ان تینوں کو خاموش دیکھتے اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب امجد انہیں سب بتاتا چلا گیا، جسے سننے کے بعد انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اشتعال، بے یقینی اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے حذیفہ؟ آخر اس لڑکی کا اس سب میں کیا قصور؟ سمرین اس کے عارض پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ آپ ہی میں چھوڑ آؤں گا اس کو کل تک۔ میں صرف اس کے باپ کو بتانا چاہتا تھا کہ گھر کی دہلیز پر آئی بارات کے لوٹ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ حذیفہ چہرہ جھکائے سیٹھ ہاشم کو یاد کرتے نفرت سے بولا۔ چھوڑ آؤ گے؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ اس لڑکی کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے، تم اسے لے کر جاؤ گے؟ تمہیں لگتا ہے اس کا باپ اسے اپنا لے گا؟ اس کے اوپر ایک دھبا لگ گیا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ وہ اغوا ہوئی تھی، سب یہی بولیں گے وہ اپنی مرضی سے بھاگی تھی۔ اب تک تو اس کے باپ کے چہرے پر کالک بھی ملی جا چکی ہوگی۔ سمرین انتہائی طیش میں حذیفہ سے گویا ہوئی، جو سر جھکائے مجرموں کی مانند کھڑا تھا۔ میں صرف بدلہ لینا چاہتا تھا آپ ہی۔ سیٹھ ہاشم کی وجہ سے میں 3 مہینے جیل میں رہا، آپ کی بارات گھر سے واپس چلی گئی، میری ماں صدمے میں بستر مرگ بھی ہو گئی، سب چیزوں کا خمیازہ اسے بھگتنا تھا۔ حذیفہ مٹھیاں بھینچے گزرا وقت یاد کرتے ضبط سے بولا۔ صحیح کہا، اسے بھگتنا تھا، اس کی بیٹی کو نہیں۔ اس بچی کو اب کون اپنائے گا حذیفہ؟ تم نے اس کی عزت خراب کر دی ہے، اسے اس کی بارات والے دن اٹھا لائے تم۔ انتقام میں اس حد تک اندھے ہو گئے کہ میری تربیت کو بھول بیٹھے۔ سمرین کی سماعتوں میں کشف کی چیخیں گونج رہی تھی، وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ اپنے بھائی سے اس کام کی اسے امید نہیں تھی۔ حذیفہ نے سرخ سی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ قاضی صاحب کو بلاؤ۔ حذیفہ، تم نے اس کی عزت خراب کی ہے، تم ہی سے اپنی عزت بناؤ گے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچتے اٹل لہجے میں بولی۔ حذیفہ نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ پر آپ ہی میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کو کیسے بیوی بنا سکتا ہوں؟ حذیفہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسے اس کے گھر سے اغوا کر کے لائے تھے۔ چپ چاپ ہو کر قاضی کو لے کر آؤ، نکاح کرو گے تم اس لڑکی سے، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ سمرین اس کے نفی کرنے پر سختی سے گویا ہے۔ جاؤ امجد۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ انہوں نے امجد سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھانا رکھو ٹرے میں، اس لڑکی کو دو اور اسے بتاؤ تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ۔ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں؟ حذیفہ، تم نے مجھے کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس لڑکی کو منانا بھی اب تمہارا کام ہے۔ جاؤ اسے مناؤ۔ میں جانتی ہوں اس دنیا کو، یہ دنیا اس بچی کو زندہ نہیں رہنے دے گی، کھا جائے گی۔ نم آواز میں کہتے وہ صحن میں رکھ کے تخت پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی بہن کی باتوں نے اسے شدید شرمندگی اور پشیمانی میں مبتلا کیا تھا۔ وہ سر جھکائے امجد کا لایا ہوا کھانا ٹرے میں نکالتے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں سے اب آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز کھولو دروازہ، مجھے جانے دو۔ اندھیرے کمرے میں دروازے سے لگی وہ دروازہ بجاتے چیخی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا۔ وہ تو سیلون میں تھی، ورکر کے کہنے پر کہ اس کے گھر سے ڈرائیور آ گیا ہے وہ باہر نکلی تھی۔ باہر کسی کو موجود نہ پاتے وہ پلٹی جب کسی کا سلگتا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا، پر وہ ہوش و حواس سے غافل ہو گئی تھی۔ اب جب ہوش آیا تو وہ اس اندھیرے کمرے میں بند تھی، جہاں کوئی کھڑکی موجود نہ تھی، بس ایک دروازہ تھا، وہ بھی بند۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ سا گیا تھا، رو رو کر برا حال تھا۔ قدموں میں مزید سکت نہیں بچی تھی کہ وہ مزید کھڑے ہو پاتی۔ نڈھال قدم لیے شدت سے روتے ہوئے اس کمرے میں موجود چارپائی پر آتے بیٹھ گئی۔ اپنے بابا کی یاد انتہائی شدت سے آ رہی تھی، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ اپنے بابا کو یاد کرتے وہ سسک اٹھی۔
ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں سے آتی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں میں تیز چبھن پیدا کی۔ پلکیں جھپکتے اس نے اپنے آپ کو اس روشنی سے مانوس کرنا چاہا، جب اس کی نظر اندر داخل ہوتے شخص پر پڑی جو اس کی طرف پشت کیے اب دروازہ بند کرتے کمرے کی لائٹس جلا گیا تھا۔ کمرے کو روشنی میں نہاتے دیکھ کشف حیرت زدہ سی ہوئی تھی۔ جب کمرے میں لائٹس موجود تھیں تو وہ اتنی دیر سے کیوں اندھیرے میں رہی تھی؟ حذیفہ نے پلٹتے چارپائی پر بیٹھی کشف کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ سے ٹھٹک سا گیا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ میک اپ سے سجے چہرے پر مٹے مٹے نشان اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ تقریباً 20 یا 21 سال کی تھی اور 25 سالہ حذیفہ خان کا دل تیز دھڑکا گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے سر کو جھٹکتے آگے بڑھتے اس کے سامنے ہاتھ میں تھامی کھانے کی پلیٹ رکھ گیا۔ کھانا کھاؤ، اس کے بعد نکاح ہے تمہارا۔ وہ جو خوفزدہ نگاہوں سے اس شخص کی ہر ایکٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے عام سے انداز میں اتنی بڑی بات کہہ جانے پر بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ حذیفہ نے بڑی بڑی آنکھوں کی یہ حرکت بغور دیکھی۔ میں نکاح نہیں کروں گی، دیکھو مجھے جانے دو پلیز، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھتے روتے ہوئے بولی۔ حذیفہ نے لب سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ تم یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتی، تھوڑی دیر بعد تمہارا اور میرا نکاح ہے، کھانا کھاؤ۔ حکمیہ سرد لہجے میں کہتے اس نے ہاتھ اپنی پشت پر باندھتے اور قدم آگے بڑھائے، جب کشف نے غم و اشتعال سے پاگل ہوتے کھانے کی ٹریس زمین پر پھینکی۔ نہیں کروں گی میں نکاح، میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ ہذیانی انداز میں چیختے وہ حذیفہ کا سکون غارت کرتے اسے بھی اشتعال کی نظر کر گئی تھی۔ حذیفہ نے ایک ہی جست میں درمیان میں قائم فاصلہ مٹاتے اس تک آتے اس کی تھوڑی اپنی آہنی گرفت میں جکڑی۔ میں نکاح کا آپشن تمہارے لیے ہی رکھ رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ بنا نکاح کے رہنے میں خوش ہو۔ کوئی بات نہیں، کھانا تو تم نے پھینک دیا، اب وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے تمہیں میں یہاں لایا ہوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے جان لیوا حد تک سرد لہجے میں کہتے وہ اس کے گلے میں موجود دوپٹہ اچھالتے اسے چارپائی پر پٹک گیا۔ کشف نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، پلیز میری عزت مت خراب کرو۔ وہ چارپائی پر پیچھے کو کھسکتی روتے ہوئے بولی، میں نے دیا تھا تمہیں نکاح کا آپشن، تم ہی نہیں مانی، اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ اس پر حاوی ہوتے اس کے چہرے کو بھگوتے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ کشف نے حذیفہ کی اس قدر نزدیکی پر اپنی آنکھیں میچی۔ حذیفہ سنجیدہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس سے قبل وہ اس کی سفید بے داغ گردن پر اپنے لب ثبت کرتا، کشف کی کانپتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، پلیز دور ہو جاؤ۔ سسکی بھرتے وہ کانپتے لہجے میں اسے کہتے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی، جو اس سے دور ہوتے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے منانے کے لیے فقط اسے ڈرانا چاہتا تھا، جس میں کامیاب بھی ہوا۔ پہلے مان جاتی تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ خیر، کھانا تو تم پھینک چکی ہو تو اب تمہیں ملے گا بھی نہیں، قاضی صاحب آئیں گے تھوڑی دیر میں، بعد لبوں سے محض قبول ہے نکلنا چاہیے، ورنہ جو کام ابھی ادھورا چھوڑا ہے اسے مکمل کرنے میں مجھے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا۔ سرد لہجے میں ایک نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالتے اس نے زمین پر گرے کھانے کی جانب دیکھتے کہا۔ کشف نے اپنے آنسو صاف کرتے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ اس سے سب کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ وہ تو ناواقف تھی اس شخص سے، اپنے اغوا ہو جانے کی وجہ سے بھی، اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ تمہارے باپ نے جو کیا میرے ساتھ، اس کا بدلہ اسی طرح سے لوں گا، اس کی لاڈلی بیٹی سے نکاح کر کے۔ سرد برفیلے لہجے میں کہتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ اس شخص سے نفرت سی محسوس ہوئی جو نہ جانے کس بدلے کی بات کر رہا تھا۔ آخر اس کے بابا نے اس کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا جو وہ اس حد تک گر گیا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد وہ قاضی صاحب کے ہمراہ کمرے میں آیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا اور وہ کشف ہاشم سے کشف حذیفہ خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک کونے میں سکڑے بیٹھی تھی۔ اس انجان شخص کے نکاح میں تھی اب وہ۔ دل خوف سے بند ہونے کے در پہ تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راہ بچی ہی نہیں تھی۔ اگر اس شخص سے نکاح نہ کرتی تو وہ اس کی عزت پامال کر جاتا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں ہے، کیا اب وہ اپنا حق اس سے زبردستی لے گا؟ یہ سوچ اسے سانسیں سینے میں بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ خوفزدہ ہوتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہاں سے حذیفہ کے بجائے ایک لڑکی کو اندر آتا دیکھ کشف کو حیرت ہوئی۔ سمرین ترہم بھری نگاہ سے اس خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھتے اس کے قریب آتے اس کے پاس زمین پر بیٹھی۔ پلیز تم مجھے بچا لو، تم تو لڑکی ہو نا، سمجھ سکتی ہو نا، پلیز مجھے جانے دو، میری مدد کرو۔ سمرین کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ روتے ہوئے اس سے مدد مانگنے لگی۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے میرے بھائی سے، تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی، کوئی تمہیں نہیں رکھے گا، تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا۔ سمرین اس کے آنسو صاف کرتی نرمی سے بولی، جبکہ کشف اس کی بات سنتے آپے سے باہر ہوتے اسے خود سے دور دھکا دے گئی۔ تم سب ظالم ہو، سب ملے ہوئے ہو، لڑکی کو اغوا کرتے اس کی عزت داؤ پر لگاتے ہو، ظالم ہو تم سب، مجھے میرے بابا سے دور کر دیا، ایک جیسے ہو تم سب۔ سمرین کو دھکا دیتے وہ بدحواس ہوتے چیخے۔ سمرین کا ہاتھ زمین پر گرے برتنوں کے ٹوٹے کانچ پر لگا، اس کی دونوں ہتھیلیاں زخمی ہوئی تھی، درد کے باعث اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ سمرین کے چیخنے پر وہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی جس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا۔ آپی! حذیفہ اندر آتا سمرین کو زمین پر گرے دیکھ چیخا۔ حذیفہ کو کمرے میں آتا دیکھ کشف کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس نے سمرین کو زمین سے اٹھاتے اس کی دونوں خون بھری ہتھیلیوں کو دیکھا تھا، اور پھر سرد نگاہوں کا مرکز کشف کا نازک وجود بنا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کانچ کا ٹکڑا زمین سے اٹھائے کشف کی جانب بڑھتے اسے بازو سے اٹھاتے دیوار سے لگا گیا۔ اس اچانک افتاد پر نہ کشف کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور نہ سمرین کو۔ پلیز! اپنی گردن پر کانچ کی چبھن محسوس کرتے کشف خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بھررائی آواز میں بولی، تمہارے باپ کی وجہ سے کیا کم درد ملے ہیں میری بہن کو جو تم نے بھی انہیں زخم دے دیا؟ تم بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بہن کو تکلیف دینے کی؟ سرخ لہو رنگ نگاہیں کشف کی خوفزدہ بھیگی نگاہوں میں گاڑے وہ دھاڑا۔ کشف کے حواس معطل ہوئے، اس شخص کا خوف مزید بڑھا، اسے لگا وہ اپنے حواس کھو بیٹھے گی، جبکہ سمرین جو اپنے معصوم بھائی کا یہ جنونی روپ حیرت سے دیکھ رہی تھی، ہوش میں آتے اس کی جانب بڑھتے اسے کشف سے دور کرتے اس کے عارض پر تھپڑ رسید کر گئی۔ آپی! حذیفہ نے انہیں دیکھتے جبڑے سختی سے بھینچے، جبکہ کشف فوراً سے سمرین کا بازو تھام گئی تھی۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میرا ہاتھ پھر اٹھ جائے گا۔ کتنی زیادتی کرو گے اس لڑکی پر تم؟ پہلے اس کے باپ کے جرم کا بدلہ اسے اغوا کر کے لیا اور پھر اب اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ سمرین غصے سے سرخ ہوئی رنگت لیے دھاڑی، آپ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے آپی، اس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگی ہے۔ حذیفہ قہر آلود نگاہوں سے کشف کے لرزتے وجود کو دیکھتے نرمی سے بہن سے مخاطب ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گی۔ کپ کپاتے لہجے میں اس نے سمرین کے بازو کو مضبوطی سے تھامتے وضاحت دی۔ اس کی ہچکیاں بھی بن گئی تھی، سیاہ آنکھیں سرخ مترنم تھی، چھوٹی سی ناک بھی شدید سرخ ہو رہی تھی رونے کے سبب۔ حذیفہ نے نظریں اس کے وجود سے ہٹاتے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ سمرین نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پشت سہلائی۔
سن لیا؟ اب جب تمہارے اندر بھڑکتی یہ انتقام کی آگ بجھ جائے تب گھر لوٹ آنا، اس سے پہلے گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ سمرین نے اسے سخت سنائی اور کشف کے کانپتے وجود کو خود میں بھینچے قدم آگے بڑھا گئی۔ کہاں لے کر جا رہی ہیں اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ سوال گو ہوا۔ گھر، یک لفظی جواب دیتے وہ اسی لیے آگے بڑھی۔ حذیفہ نے بھی قدم ان کی تقلید میں بڑھائے، جنہوں نے باہر آتے اسد کے ہاتھ سے شال لی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے بول کر منگوا چکی تھی۔ شال لے کر انہوں نے کشف کے وجود پر ڈالی۔ بس بس، خاموش ہو جاؤ، میں ہوں نا، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اپنے زخمی ہاتھ کو اپنی چادر سے صاف کرتے وہ نرمی سے اور شفقت سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کا بھائی بہت برا ہے، میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ سمرین کی نرمی سے کہنے پر وہ اپنی نفرت بیان کر رہی تھی۔ حذیفہ نے لب سختی سے بھینچے۔ اپنی نئی نویلی بیوی کے منہ سے اپنے لیے نفرت کا لفظ سنا۔ سمرین اسے اپنے حصار میں لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حذیفہ اپنے دکھتے سر کو دونوں انگلیوں سے مسلتے تخت پر براجمان ہوا۔ یہ کپڑے بدل لو، میری بری کا سوٹ تھا، تمہارے لیے تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن اس وقت یہی ہے میرے پاس۔ اسے اپنے کمرے میں بٹھاتے وہ اس کے سامنے اپنے کپڑے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کے بھائی نے میرے بابا سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا؟ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے تھامتے سوال گو ہوئی۔ سمرین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے سب بتاتی چلی گئی، جسے سننے کے بعد کشف کے آنسو پہ روانی سے بہنے لگے۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ اپنا قصور جاننا چاہتی تھی کہ اسے کیوں سزا دی گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا بھائی انتقام میں اندھا ہو کر یہ قدم اٹھا گیا اور اس کے اس قدم سے میں اس سے سخت خفا ہوں۔ تمہاری نفرت بجا ہے، میں اپنے بھائی کی تعریف نہیں کروں گی، بس اتنا کہوں گی وہ دل کا صاف ہے، احساس کرنے والا ہے، خود سے جڑے رشتوں سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے تھوڑا شدت پسند ہے۔ اس سے جو ہوا اس کی معافی میں تم سے مانگتی ہوں۔ سمرین کے لہجے میں بھائی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اپنے ہاتھ جوڑتے وہ اسے معافی کی خواہاں ہوئی۔ پلیز اس طرح نہیں کریں، میرے بابا کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ گئی، آپ کی امی بیمار ہو گئیں اور آپ کے بھائی کو جیل جانا پڑا۔ میں معافی مانگتی ہوں بابا کی طرف سے۔ کشف کی نظروں کے پردوں سے حذیفہ کے سرخ لہو رنگ آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹ رہی تھی۔ بس آپ میری مدد کر دیں، مجھے جانے دیں یہاں سے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ بھرائی آواز میں اپنے آنسو صاف کرتے وہ سمرین کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے التجائی لہجے میں بولی، میرا بھائی بارات والے دن تمہیں اغوا کر کے لایا ہے کشف۔ تم واپس جا کر جتنی بھی صفائی پیش کرو گی کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بارات والے دن غائب ہوئی لڑکی کے بارے میں یہ دنیا کیا سوچتی ہے، اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ سمرین کی بات سنتے اسے آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہوا۔ پر میری کوئی غلطی نہیں، مجھے اغوا کیا گیا تھا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ یہ بات میں جانتی ہوں، تم جانتی ہو، باقی سب نہیں۔ کس کس کو وضاحت دو گی تم؟ تمہارے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے۔ میری دہلیز سے بارات واپس گئی، لوگوں نے کتنے فقرے تانے کسے، کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں، سب کو مجھ میں کمی نظر آتی ہے۔ سمرین کے لہجے میں بے بسی آن سمائی۔ آپ کا بھائی بہت جنونی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ حذیفہ کا جنونی روپ یاد کرتے خوف زدہ آواز میں بولی، وہ وقتی خول ہے، اتر جائے گا، وہ ایسا نہیں ہے۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کپڑے بدل لو اور آرام کرو، صبح اٹھتے تمہیں مورے سے بھی ملوانا ہے۔ سمرین مسکراتے ہوئے کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کشف نے اپنے آنسو صاف کرتے کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی، شاید اب اس کی زندگی یہی تھی۔ باہر سے آتی آوازوں کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا تھا، اس کے سر میں شدید ٹیسیں ابھر رہی تھی۔ روایتی پختون لباس میں ملبوس وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں پر پوشت پر کھلا چھوڑے کمرے سے باہر آئی تھی۔ باہر آتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ غیر متوقع تھا۔ معاف کر دے نہ مورے۔ وہ اپنے ہاتھ میں نوالا لیے ایک بزرگ عورت کے قدموں میں بیٹھا ان سے نرمی سے مخاطب تھا، جبکہ وہ اس سے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ معاف کر دو مورے، کل سے 3-4 تھپڑ کھا چکا ہے یہ۔
سمرین کی بات سنتے کشف نے اپنا لب دانت تلے دبایا، ایک نظر بغور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے حذیفہ پر ڈالی، جس نے داڑھی ٹرم کروا لی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، پٹھانی تیکھے نگوش کا حامل یہ شخص اب اس کا شوہر تھا۔ ایک عجیب سا احساس سینے میں اٹھتا محسوس ہوا۔ مورے کی آنکھیں نم تھیں، وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن ان کی آنکھیں حذیفہ سے اس کے عمل کے سبب شکوہ کر رہی تھی۔ معاف کر دیں یار مورے، انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، تم سے دور رہا اتنے مہینے، اس کے باپ کی وجہ سے آپ ہی کی شادی نہیں ہو پائی، تم اس حالت کو پہنچ گئی۔ ایسے میں مجھے جو صحیح لگا میں وہ کر گزرا، اب ناراضگی ختم کر دو نا مورے۔ وہ بچوں کی طرح انہیں منا رہا تھا۔ کشف کی آنکھیں نم ہوئیں، اس کے بابا کی وجہ سے 3 لوگوں کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ مورے نے اس کی جانب دیکھتے اپنی پلکیں جھپکی، جیسے کہا ہو معاف کر دیا۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے نوالا ان کے لبوں سے لگایا، جسے وہ کھا گئیں۔ اس منظر کو دیکھتے وہ بھی مسکرا اٹھی۔ کشف آؤ نا، مورے کو ملنا ہے تم سے۔ سمرین کی نگاہ کشف پر پڑی تو اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ کشف نے ہے ساختہ حذیفہ کی جانب دیکھا، اس کی نظروں کا مرکز خود کو دیکھتے اس کی پلکیں لرز اٹھی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے نظریں پھیر گیا، لیکن کشف کا وجود اس کے خوف سے سنسنا اٹھا۔ سمرین نے کشف کو فائزہ بیگم کے پاس بٹھایا تھا، جو فالج کے اٹیک کے سبب اسے پیار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس سے ہم کلام ہو سکتی تھی۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں اپنے لیے پیار دیکھتے کشف مسکرا اٹھی۔ زمین پر بیٹھے حذیفہ نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی، دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اگلے ہی پل وہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سمرین اسے مورے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بتانے لگی، جسے وہ اشتیاق سے سن رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، جہاں وہ بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے یہاں۔ سمرین اور فائزہ بیگم کے ساتھ اس کا تمام وقت گزرتا تھا۔ اس شخص سے اس کا ٹکراؤ کم و بیش ہی ہوا تھا۔ نہ ہی دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے تھے اور نہ ہی اپنے درمیان موجود اس خوبصورت رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نے پہل کی تھی۔ سمرین صحیح کہتی تھی حذیفہ کے بارے میں، وہ واقعی ویسا نہیں تھا جیسا اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ وہ ایک چھوٹے بچے کی مانند بن جاتا تھا۔ وہ تقریباً پورے 1 ہفتے سے اسے یوں ہی کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، جس کو ہر آتا جاتا شخص سلام کرتا اور وہ مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اسے اب اس شخص سے نفرت تو نہ تھی، لیکن اس کے جنونی روپ کے سبب وہ خوف اس کے دل میں بھر گیا تھا۔ اس میں ذرا سی کمی نہیں آئی تھی۔ لکڑیاں توڑتے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے حذیفہ نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر سٹ پٹائے ہوئے تیزی سے وہاں سے غائب ہوئی۔ حذیفہ کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی۔ مسکراتے ہوئے وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہوا۔ آپ ہی میں مدد کر دوں؟ سمرین کو برتن دھوتے دیکھ وہ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ تم یہ کر دو، میں امی کو دیکھ لوں۔ سمرین اندر داخل ہوتے حذیفہ کو دیکھتے کہتی فوراً سے وہاں سے نکلی۔ کشف نے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے آستینے موڑتے برتن دھونے شروع کیے۔ حذیفہ جو لکڑیاں لایا تھا کچن میں سمرین کی جگہ کشف کو دیکھتے تذبذب کا شکار ہوا۔ آیا اسے مخاطب کرے بھی یا نہیں؟ یہ لکڑیاں لایا ہوں، آپ ہی کو بتا دینا۔ بالآخر اس نے چپ کر روزہ توڑتے اسے مخاطب کیا، جو خاموشی میں یکدم اس کی بھاری گھمبیر آواز سنتے خوف سے اچھلتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں یہ بے یقینی کا عنصر حذیفہ کی دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ کر جاتا تھا۔ جی، اسے یکٹک خود کی جانب دیکھتے وہ سر جھکائے محض جی کہتے واپس اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ جب اس کی سلکی بالوں کا جوڑا کھلتے اس کے چہرے کے گرد گھیرا ڈال گیا۔ کشف جھنجھلا کر رہ گئی۔ حذیفہ جو اس کے رخ موڑ لینے پر اس کی پشت پر ایک گہری نگاہ ڈالتے پلٹنے لگا تھا، اس کے یوں جھنجھلانے پر رکتے بے ساختہ
اس کی جانب قدم بڑھاتے، اس کے عقب میں کھڑے ہوتے، اس کے بالوں کو سمیٹتے، پشت پر لاتے، اس کے بالوں میں بل ڈالنے لگا۔ کشف کو برتن دھوتا ہاتھ ساکت ہوا، دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا، وہ سانسیں روک گئی اس کی پیش قدمی پر، جبکہ حذیفہ نے جھکتے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں سانس بھرتے اس کے سر پر اپنے لب سخت کیے تھے، اور پھر اپنے دل کے شور سے تنگ آتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کشف بے یقینی سے پلٹی، اور چہرے کی رنگت شرم و حیا کے باعث اس کی جسارت پر سرخ ہوئی۔ سمرین جو کمرے کی دہلیز پر کھڑی مسکراہٹ لیے منظر دیکھ رہی تھی، اس نے بے ساختہ کشف کے چہرے پر رنگ دیکھتے ماشاء اللہ کہا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس کمرے میں اکیلے سو رہی تھی، حذیفہ باہر آنگن میں سوتا تھا، لیکن آج حذیفہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے شدید بخار تھا، اور گاؤں میں سردی کی شدت زیادہ ہونے کے سبب اگر وہ آنگن میں سو جاتا تو مزید بیمار ہو جاتا۔ کشف نے گہرا سانس بھرتے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ کمرے میں موجود سنگل بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ دوائی کھا لیں، آپ ہی نے بھیجی ہے، دھیمے لہجے میں اپنی جانب متوجہ کیا۔ حذیفہ نے سماعتوں میں رس کی مانند گھلتی نرم آواز کو سنتے ہی اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو اس سے 3 قدم کی دوری پر ایک ہاتھ میں گلاس تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں دوائی لیے کھڑی تھی۔ قریب آ کر دے دو، میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، حذیفہ نے خفیف سا طنز کیا۔ کشف شرمندہ سی ہوتی آگے بڑھی، دونوں کے درمیان قائم دوری کو مٹا گئی۔ حذیفہ نے اس کی ہتھیلی سے دوائی اٹھاتے کھائی۔ دوائی کھاتے وہ گلاس اسے پکڑائے واپس آنکھیں موندے لیٹ گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی ہتھیلی سے ٹچ ہوئی تھی۔ واقعی وہ بخار میں تپ رہا تھا، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی۔ گلاس سائڈ پر رکھتے وہ بیڈ سے تکیہ اٹھائے زمین پر رکھنے لگی تھی، جب حذیفہ کی آواز سنتے اس کا وجود ساکت ہوا۔ زمین پر سونے کا تکلف مت کرنا، یہاں آ کر سو جاؤ۔ کشف نے پلٹتے حذیفہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بند آنکھوں سے کیسے جان گیا تھا کہ وہ زمین پر سونے لگی تھی؟ کشف لبوں کو تر کیے تکیہ لیے بیڈ پر آتے نیم دراز ہوئی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ایک شرم اور جھجک سی تھی جو اس پر حاوی ہو گئی۔ اب نفرت نہیں تھی تو مقابل کا خوف تھا جو دل پر ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ اس خوف کی دیوار میں بھی ہلکی ہلکی دراڑیں پڑ رہی تھیں، شاید اس کی پچھلی جسارت کے سبب۔ وہ نیم دراز اسے دیکھ رہی تھی، بلا شبہ اس کا شوہر خوبرو تھا، اور اب یہی تو آسرا تھا اس کے پاس۔ ہاشم صاحب نے جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد بھی یہ سب اتنی محبت اسے دیتے تھے۔ حذیفہ کو نیند میں بے چین دیکھ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھتے اور بیڈ سے پشت ٹکائے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کا سر دبانے لگی۔ نیند میں اپنے ماتھے پر روئی جیسا ملائم لمس محسوس کرتے حذیفہ کے بے چین چہرے پر چین پھیلتا چلا گیا، شاید اس کے سر میں ہی درد ہو رہا تھا۔ کشف اس کے چہرے پر پھیلتے سکون کو دیکھتے مسکرا دی۔ حذیفہ نے کروٹ بدلتے اپنا سر اس کی گود میں رکھتے اس کے پہلو میں اپنا چہرہ چھپانا چاہا۔ اس کی ایک ٹانگ بھی کشف کی ٹانگوں پر آ دھری تھی۔ کشف نے سرخ رنگت سے اس کی جانب دیکھا، اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کے پیٹ میں تتلیاں سی رقص کرنے لگی تھی۔ حذیفہ کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ سے ہوتا اس کی کمر کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی تپش زدہ سانسیں اس کے پہلو پر پڑتی اس کے روم روم میں سنسنی پھیلا گئی۔ کشف نے اسے نئے احساسات کو دل سے محسوس کرتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے اسے راحت پہنچانی چاہی تھی، جبکہ حذیفہ بھی گہری نیند میں محو اپنے آپ کو سکون کی گہری وادی میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک نئے دل فریب احساس تلے وہ نیند سے بیدار ہوا، اپنے پاس سے اٹھتی مہکتی خوشبو اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کرتے حذیفہ نے اپنے انتہائی نزدیک گہری نیند میں محو کشف کو دیکھا، جو اس کے سینے پر سر رکھے اپنا تمام وزن اس پر ڈالے نیند میں گم تھی۔
حذیفہ کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی۔ یہ منظر اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے ڈرنے والی جس سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ اس حد تک قریب موجود تھی۔ حذیفہ نے احتیاط سے اسے خود سے دور کرتے اس کا ڈھلکا سر تکیے پر سیٹ کیا۔ روز صبح کا آغاز اس طرح ہو تو زندگی ہی بن جائے۔ نرمی اور محبت سے اسے دیکھتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ کشف پر ایک نگاہ ڈالتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی بیگم کے لیے اب کپڑے لانے چاہیے؟ وہ بیچاری میرے کپڑوں میں تھیلا لگتی ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹتے سمرین کو دینے آیا تھا جب سمرین نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ حذیفہ نے اس کے کہنے پر سامنے کچن میں کام کرتی کشف پر نظر ڈالی۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اس کی جسامت سے بڑے تھے۔ سمرین تندرست تھی جبکہ کشف کا وجود نازک سا تھا۔ کشف کی رنگت آج کچھ زیادہ ہی سرخ تھی جبکہ لبوں پر مسکان بھی جمی تھی۔ یہ نیا روپ اس کی قربت کے سبب تو نہیں تھا، حذیفہ نے بے ساختہ سوچا، اور اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹک گیا۔ وہ کس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں جتنے پیسے ہیں، اس میں اس کی شان کپڑے کہاں سے لاؤں؟ حذیفہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے تلخی سے کہا۔ کماؤ بیوی کے لیے پیسے۔ وہ قدم نہیں بڑھا پا رہی تو تم قدم بڑھاؤ۔ اس رشتے کو کب تک ایسے ادھورا رکھنا ہے؟ سمرین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جو اس کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ حذیفہ اس سے سوال گو ہوا۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب تم اس کی جانب قدم بڑھاؤ گے۔ اتنے دنوں سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، تمہاری بیوی بن کر، اس کا کوئی تو مطلب ہوگا نا؟ سمرین کے کہنے پر حذیفہ چہرہ جھکائے تلخی سے مسکرا دیا۔ وہ بیوی جس کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی خوف اتر آتا ہے، جسے میں کوئی جنگلی جانور ہوں؟ رافع سر جھٹکتے بولا۔ اس کی گردن پر کانچ رکھتے اسے مارنے والے تھے تم حذیفہ۔ ڈرے گی نہیں تو کیا پیار کرے گی تم سے؟ سمرین نے طنزیہ کہا۔ شرمندہ ہوں میں، اس پر اب کیا کروں محترمہ، دیکھتی تک نہیں بیوی کے ہوتے ہوئے میں کنواروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ یہ بات اسے بولو نا۔ سمرین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کچھ پل ساتھ بیٹھے تو بولوں نا، میں آتا ہوں، اور وہ غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھنا اب چائے لا کر تمہیں دے گی اور میری چائے سامنے رکھ دے گی۔ اسے کچن سے چائے لاتے دیکھ حذیفہ نے کہا، اور اس کی پیش قدمی صحیح بھی ثابت ہوئی۔ کشف نے اس کی چائے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ حذیفہ نے جتاتی نظروں سے بہن کو دیکھا، جو چہرہ جھکائے اپنی ہنسی ضبط کر گئی، جبکہ کشف کا آج یہ گریز خوف کے باعث نہیں تھا، شرم کے باعث تھا۔ ساری رات وہ اس کے پہلو میں منہ چھپائے سویا تھا، اور پھر جب اس کی آنکھ لگنے لگی تب وہ اسے خود میں جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، شرم کے باعث، اور حذیفہ میاں اسے خوف سمجھ بیٹھے تھے۔ سمرین نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ وہ چائے پیتے کام کے لیے نکل گیا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ رات کے وقت کمرے میں آتے اس کی جانب ایک شاپر بڑھاتے بولا تھا۔ کشف جو اس کا ہی انتظار کر رہی تھی اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے اس کے ہاتھ سے تھامتے اس میں سے کپڑے نکالے۔ نیلے رنگ کی پٹھانی پوشاک تھی جس کے ساتھ زیورات بھی موجود تھے۔ پر میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ بہت بھاری ہیں۔ سوٹ اسے پسند تو آیا تھا لیکن وہ بھاری تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ حذیفہ جو اس کی طرف سے تعریفی کلمات کا خواہاں تھا، اس کے کہنے پر جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی۔ گاؤں میں موجود لکڑی کے کارخانے پر سارا دن مشینوں اور کلہاڑی کو تھامے کام کیا تھا تاکہ آج کی دہاڑی زیادہ مل سکے۔ ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ آج کی دہاڑی اس نے ساری اس کے لیے وقف کی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند نہیں آئے گا، بابی کو دے دینا، وہ پہن لیں گی، جبڑے بھیجے سرد لہجے میں کہتے۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ کشف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے لیٹا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا وہ غلط بول گئی ہے۔ سوٹ تو اسے پسند آیا تھا، بس بھاری ہونے کی وجہ سے اس نے کہا تھا۔ کھانا کھا لیتے؟
روایتی بیویوں کی طرح اسے شوہر کی فکر نے آن گھیرا، بھوک نہیں۔ دو لفظی جواب حذیفہ کی جانب سے موصول ہوا۔ کشف اپنا نچلا لب چبانے لگی۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ بھی اپنی جگہ آتے لیٹ گئی۔ دل نے شدت سے اسی حصار کی تمنا کی جو کل اس کے گرد بندھا ہوا تھا۔ اس کی پشت کو نم نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی جانب آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس سے خفا ہو گیا تھا اور اس کی خفگی کشف کی جان پر بنائی تھی۔ کل رات کے بعد اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ سب اٹھتے اپنے پہلو کو خالی محسوس کرتے وہ جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ جب اسی پل وہ کمرے میں داخل ہوئی، حذیفہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کے لائے گئے لباس میں ملبوس، کانوں میں جھمکے ڈالے، بالوں میں بر ڈالے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے اس کا ناشتہ لیے اس کی جانب آئی تھی۔ بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھتے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے دیکھتے کشف کی آنکھیں نم ہوئیں۔ باہر سمرین کو لیپ بناتے دیکھ اس نے پوچھا تھا کہ کس کے لیے بنا رہی ہیں۔ تب اس نے بتایا تھا کہ اس کا لباس خریدنے کے لیے حذیفہ نے ڈبل کام کیا تھا، اسی لیے وہ رات کو دیر سے آیا تھا اور اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ بات جاننے کے بعد کشف کا دل کیا تھا کہ وقت کو پیچھے موڑ کر اپنے الفاظ بدل دے۔ کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی حذیفہ؟ اس کی ہتھیلیوں پر لیپ لگاتے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ تمہارے لیے لباس لینا تھا نا؟ حذیفہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، گویا یہ کوئی خواب ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، خوبصورت حقیقت۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی فکر میں آنسو بہا رہی تھی۔ لباس اتنا ضروری بھی نہیں تھا، پہن تو رہی تھی میں آپ ہی کے کپڑے، ٹھیک تھے، وہ بھی اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے حذیفہ؟ اس کے آنسو اس کی ہتھیلی پر گرے۔ پر مجھے وہ ٹھیک نہیں لگے تھے، اسی لیے میں لے آیا۔ تم بتاؤ، تمہیں تو یہ لباس پسند ہی نہیں آیا، پھر کیوں پہنا؟ نرم لہجے میں اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں کی پوروں سے صاف کرتے بولا، پسند آیا تھا، بس بھاری تھا۔ اس نے بھیگی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیوں پہنا؟ نہیں پہنتی؟ حذیفہ نے اس کے خوبصورت نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ خفا ہو گئے تھے مجھ سے۔ اس کی نظروں کی تپش سے اس کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ میری خفگی کی اتنی فکر کیوں؟ حذیفہ نے درمیان میں موجود تھوڑا سا فاصلہ مٹاتے اس کے قریب آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھا، کیونکہ شوہر ہیں آپ میرے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے درمیان میں فاصلہ بنانا چاہا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ مانتی ہو شوہر مجھے؟ اس کی نازک سی ناک جوڑتے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ نہیں مانتی ہوتی تو اب تک یہاں نہ ہوتی، یوں آپ کے لائے لباس میں آپ کے لیے سجی آپ کی فکر میں گھل نہیں رہی ہوتی۔ نم آواز میں کہتے اس نے نظریں جھکائیں، اس قدر نزدیکی پر دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اپنا سر، اور چہرے کی سفید رنگت میں گلال بکھرا تھا۔ میں نے جو کیا ان سب کے بعد بھی؟ حذیفہ نے اس کے لرزتے لبوں کو، اس کی سرخ رنگت کو دیکھتے مخمور لہجے میں پوچھا۔ ان سب کے بعد بھی آپ نے جو کیا غصہ اور اشتعال میں پاگل ہوتے کیا، لیکن غلط تھا، آپ کی وجہ سے میری عزت پر حرف آیا۔ حذیفہ، یہ بات میں بھلائے نہیں بھول سکتی۔ آپ کا غم بڑا تھا، بابا نے آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ بھی آپ نے صحیح نہیں کیا۔ نم آواز میں اس کے سینے سے لگی، وہ اسے اس کی غلطی کا احساس کروا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے جو تمہارے ساتھ کیا صحیح نہیں کیا، میں انتقام کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا کشف۔ اپنی بہن کی بارات کا لوٹ جانا، ماں کا بستر تک محدود رہنا، 3 ماہ پولیس والوں کا ظلم سہنے کے بعد میں جنونی ہو گیا تھا۔ ہاشم صاحب کے لیے میرے دل میں فقط نفرت ہی نفرت تھی، اور رہے گی بھی، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے ساتھ میں نے جو کیا اس پر میں شرمندہ ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، اس طرح اس رشتے کو بیچ منجدار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ لہجے میں محبت، نرمی، پشیمانی کے ملے جلے تاثرات لیے گویا ہوا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا حذیفہ، لیکن میرے اوپر جو دھبا لگ گیا ہے وہ مٹائے نہیں مٹے گا۔
اس کا ہاتھ تھامے وہ نم لہجے میں کہتی اسے تڑپا گئی، میں تمہیں تمہارے باپ سے ملوانے لے جاؤں گا، اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لوں گا تمہارے لیے، یہ داغ مٹ جائے گا۔ حذیفہ لہجے میں اضطراب لیے بولا، آپ میرے قصوروار تھے، میں نے آپ کو معاف کیا، میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا، اب آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے شوہر کا جھکا سر برداشت نہیں کر سکتی۔ انتہائی محبت سے حذیفہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگائے کہتی وہ حذیفہ کو سرشار کر گئی۔ حذیفہ نے مسکراتے اسے دیکھتے اسے اپنے مزید نزدیک کیا۔ شکریہ مجھے معاف کر کے ایک موقع دینے کے لیے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ محبت سے کہتے اس کی بھیگی آنکھوں سے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ کشف مسکراتے اس کی گردن میں اپنی باہوں کا حصار ڈالتے اپنے چہرے کے ہر نقش پر اس کا سلگتا لمس برداشت کر رہی تھی کہ باہر سے آتی آوازیں سنتے وہ دونوں اس طلسماتی لمحات میں تاری ہوئی مدہوشی سے نکلتے ہوش میں آئے۔ دوپٹہ اوڑھ کر آؤ، اسے اپنے ساتھ بیڈ سے اٹھتا دیکھ حذیفہ اس کے دوپٹے کی جانب اشارہ کرتے باہر نکلا۔ کشف اپنی بکھری سانسیں استعال پر لاتے دوپٹہ اوڑھے باہر نکلی۔ صحن میں اپنے باپ کو پولیس کے ہمراہ دیکھتے وہ بے یقین ہوئی۔ اس نے ایک نظر حذیفہ کو دیکھا جو سرخ انگارہ آنکھوں سے ہاشم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا آفیسر، اس نے ہی میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، اریسٹ کر لیں اسے۔ کشف آؤ بیٹا بابا کے پاس۔ ہاشم صاحب نفرت سے حذیفہ کو دیکھتے کشف سے مخاطب ہوئے۔ کشف نے قدم آگے بڑھائے، حذیفہ کی سرخ نگاہوں کا رخ اس کی جانب مبذول ہوا۔ کشف قدم بڑھاتے حذیفہ کے پاس آتے کھڑی ہوئی۔ حذیفہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا، شاید یہ خوف دل میں ہچکولے کھا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ نہ جائے۔ یہ میرے شوہر ہیں بابا، کشف نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم صاحب کی پشت پر بندھے ہاتھ کھلے، انہوں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا آ جاؤ میرے پاس، میں یہ رشتہ ختم کروا دوں گا، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیچ لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتے ہیں۔ ان کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ حذیفہ کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے۔ نہیں بابا، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کہیں بھی، میں ان سے خوفزدہ نہیں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حذیفہ کا ہاتھ تھامتے اس نے مضبوطی سے کہتے حذیفہ کا خوف نوچ اکھاڑ پھینکا تھا۔ حذیفہ نے سکون دہ سانس بھرا۔ حد پار انہوں نے نہیں کی بابا، آپ نے کی ہے۔ کشف کے کہنے پر ہاشم صاحب جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے اس سے نظریں چرا گئے۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ جن پیسوں کا الزام آپ نے حذیفہ پر لگایا تھا وہ پیسے آپ کی گاڑی میں تھے بابا، میں نے خود وہ پیسے آپ کو نکال کر دیے تھے۔ کشف کی بات سنتے حذیفہ اور سمرین نے چونکتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے مغالطہ ہوا، آپ سمجھے آپ کے پیسے کارخانے میں موجود ہیں، آپ نے سارا الزام بغیر کچھ سوچے سمجھے حذیفہ پر ڈال دیا بابا۔ پیسے مل جانے کے بعد بھی آپ نے انہیں رہا کروانا ضروری نہیں سمجھا بابا۔ 3 مہینے وہ جیل میں رہے، پولیس والوں کی مار برداشت کی، ان کی بہن کی بارات دہلیز سے واپس لوٹ گئی، والدہ صدمے سے نڈھال فالج کے اٹیک میں مبتلا ہو گئی بابا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پشیمانی نہیں۔ نم آواز میں وہ انہیں ان کی ایک غلطی کے سبب اجڑنے والی 3 زندگیوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حذیفہ نے جو کیا آپ سے نفرت کی وجہ سے کیا، انتقام لینا چاہتے تھے، مجھے ساتھ لاتے مجھ سے نکاح کیا۔ یہ لوگ بہت اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں بابا، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے جس کی بارات واپس گئی اس لڑکی نے مجھ سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں جتایا کہ میرے باپ کی وجہ سے یہ لوگ اس حال میں ہیں۔ یہ شخص میری خاطر آپ سے معافی مانگنے تک کو تیار تھا۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے عارض کی زینت بنے۔ میں باپ ہوں تمہارا، ہاشم صاحب اپنے رتبے کا احساس کروانے لگے۔ یہ شوہر ہے میرا، اور جہاں باپ غلط ہے وہ غلط ہے۔ جہاں میرا شوہر غلط ہوگا میں اسے غلط بولوں گی، لیکن اس وقت آپ غلطی پر ہیں بابا۔
غلطی پر ہونے کے باوجود آپ شرمندہ نہیں ہیں؟ ان کے چیخنے پر وہ نم آواز میں بولی، تم غلط کر رہی ہو، پچھتاؤ گی۔ ہاشم صاحب سرد لہجے میں بولے، نہیں پچھتاؤں گی۔ کشف نے نم آواز میں دو بدو کہا، تو تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی؟ ہاشم صاحب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کشف نے روتے ہوئے ان کی جانب دیکھا، نہیں آؤں گی بابا۔ روتے ہوئے کہتی وہ ہاشم صاحب کی آنکھیں بھی نم کر گئی۔ کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو آ جانا، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن صرف تمہارے لیے، ہاشم صاحب سرد آواز میں کہتے پلٹے۔ جس گھر کے دروازے میرے شوہر کے لیے بند ہوں، میں وہاں کا رخ نہیں کروں گی بابا۔ ہاشم صاحب اس کی بات سنتے کچھ پل کے لیے رکے اور پھر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ناک اونچی رکھی تھی، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی خود سے دور کر گئے تھے۔ کشف ان کے جاتے روتے ہوئے حذیفہ کے سینے میں سمائی۔ حذیفہ نے اسے خود میں بھینچا۔ وہ تو کشف کی خاطر انہیں معاف کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے تب نہ۔ وہ کمرے میں موجود واحد کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پہلو پر حذیفہ نے ہاتھ رکھتے اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے حذیفہ نے پوچھا۔ چاند کو، کتنا روشن ہے نا؟ کشف نے اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے دھیمی آواز میں کہا، ہاں بالکل تمہارے چہرے کی طرح۔ حذیفہ نے اس کے عارض پر لب رکھتے محبت سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں کشف۔ تم نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ میرے لیے سٹینڈ بھی لیا۔ اس کے کان میں پہنے جھمکے پر اپنے لب رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، فرض تھا میرا۔ کشف اس کی نزدیکی پر گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ تم نے اپنا فرض نبھایا ہے، اب میں اپنا فرض نبھاؤں گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنی حیثیت تو نہیں کہ یہ بول سکوں کہ دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، لیکن تمہیں ایک بہترین زندگی دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کشف کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑتے کہتے وہ کشف کی پلکیں شرم کے بوجھ تلے سایہ فگن کر گیا۔ زندگی میں آسائشیں نہ بھی ہوں تب بھی زندگی گزر جاتی ہے، بس ہم سفر کی محبت، وفاداری اور اپنے لیے اس کے لب و لہجے اور آنکھوں میں عزت ہونا کافی ہوتا ہے۔ آپ بس مجھے اپنی محبت، وفاداری سے نواز دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھے نرمی سے کہتے وہ حذیفہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ حذیفہ اسے ایک جھٹکے میں ہی اپنے بازو میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس پر سایہ فگن ہوتے اس نے محبت اور خماری سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری محبت پر تمہارا ہی حق ہے، میں تاعمر تمہارا وفادار رہوں گا، آخری سانس تک تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھاتے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند شرماتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں چھپا۔ 2 ماہ بعد، یار آپ بھی آخر کیا خرابی ہے اس میں؟ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ، اور میرے نزدیک اس سے اچھا ہمسفر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے لیے۔ حذیفہ نے کمرے میں بیٹھی سمرین کی جانب دیکھتے کہا، جو اسپاٹ چہرے کے ہمراہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ کشف بھی سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ باہر اس وقت اسد اور اس کے گھر والے موجود تھے، جو آج سمرین کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ کیا خرابی ہے؟ میں اس سے عمر میں 3 سال بڑی ہوں، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی، سمرین نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک دم کمرے کے دروازے پر نوک ہونے کی آواز آئی اور اسد کی آواز سنتے وہ سب چپ ساتھ گئے۔ آ جاؤ، سمرین نے اپنا چہرہ جھکایا۔ حذیفہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ حذیفہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں سمرین جی سے تنہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، اسد نے نظریں جھکائے سنجیدگی سے کہا۔ حذیفہ نے ایک نظر کشف پر ڈالی اور پھر سمرین کی جانب دیکھا، جو اسد کی بات پر اپنی مٹھیاں بھینچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے،
کشف کے اشارہ کرنے پر حذیفہ کہتا۔ کشف کا ہاتھ تھامے اسے لیے احتیاط سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کشف کی پریگننسی کے اوائلی دن تھے، ایسے میں حذیفہ نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ شادی؟ اسد نے سمرین کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ سمرین نے لب سختی سے بھینچے۔ میں تم سے بڑی ہوں اسد، میں نے کبھی تمہیں اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سمرین اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب پشت کرتے سنجیدگی سے بولی، پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں۔ اس نظر سے اسد نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ مذاق نہیں ہے یہ سب۔ ایک تو میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، دوسرا میری بارات میری دہلیز سے واپس گئی ہے، میں تمہارے قابل نہیں۔ سمرین کے لہجے میں نمی کی آمیزش شامل تھی۔ یہ آپ نہیں بتا سکتی کہ آپ میرے قابل ہیں یا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوں گی۔ اسد کے لہجے میں سختی سے مٹائی۔ اسد مت کرو ضد، یہ سب صحیح نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے کہ اپنے بھائی کی عمر کے آدمی سے شادی کر لی میں نے۔ سمرین نے اسے قائل کرنا چاہا۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، وہ تو مردہ انسان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میرے لیے میری پسند اہمیت رکھتی ہے۔ آپ مجھے پسند ہیں اور مجھے میری زندگی میں چاہیے۔ آپ کی شادی کی خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ دل میں چھپی محبت کو میں دبا گیا تھا، لیکن اب میں ذرا دیر نہیں کرنا چاہتا۔ سمرین، پہلے صبر کر گیا تھا، اب نہیں کروں گا۔ اسد اپنے لفظوں میں محبت سموئے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا تھا۔ سمرین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ حیرت زدہ مت ہو، میں تو آپ کو کب سے پسند کرتا ہوں، بس ذرا سا ڈر لگتا تھا اپنی پسندیدگی کے اظہار کر دوں اور کہیں آپ پکڑ کر مجھے مار نہ دیں۔ ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گویا ہوا۔ سمرین نے چہرہ چکائے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ دنیا والوں کی فکر مت کریں، یوں سمجھیں یہ آپ کے رب کی رضا ہے اور آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ تمام منفی باتوں کو پشت پر ڈال دیں، ماضی بیت گیا ہے اور اب ایک بہتر حال اور مستقبل کی حقدار ہیں آپ۔ گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کو دیکھتے کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سمرین نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اب بھی اس کے رب کی رضا تھی تو وہ راضی تھی اس کی رضا میں۔ پشاور کے اس گاؤں میں موجود اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سمرین روسی لباس میں سجی اسد کے پہلو میں حق سے براجمان تھی، جبکہ ایک طرف حذیفہ اپنی کشف کے ہمراہ کھڑا، اس کا مہندی لگا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ حذیفہ نے اپنی بہن کے رنگ بکھیرتے چہرے کی جانب دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا، ہر اندھیری رات کے بعد نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر اندھیری رات غموں سے بھری ہو تو طلوع سورج اپنے ساتھ لازماً خوشیاں سمیٹ لاتا ہے۔ کشف نے اس کے سینے پر سر رکھتے نرمی سے کہا، سب کچھ حسین ہو گیا ہے کشف، تمہاری سنگت میں۔ ویسے ہم پر ایک کہانی بن سکتی ہے۔ حذیفہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے شوخ لہجے میں کہا، کون سی؟ کشف نے سر اٹھایا چنبے سے پوچھا۔ ایک غریب لڑکے سے محبت کرنے والی شہزادی۔ حذیفہ نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشف نے منہ بناتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، جی نہیں، میرے شوہر سلطان ہیں اور میں ان کی سلطانہ۔ محبت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ محبت سے گویا ہوئی۔ حذیفہ کی مسکان گہری ہوئی، وہ بے ساختہ جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ کشف نے آنکھیں بند کرتے اس کے پرعقیدت لمس کو محسوس کیا۔